کانٹ یہ کہتا ہے ریزن وداؤٹ سینس ایکسپیرینس از ایمٹی اینڈ سینس ایکسپیرینس وداؤٹ ریزن از بلائنڈ. را کانٹینٹ جو آ رہا ہے وہ سینسز کے ذریعے آ رہا ہے, وہ ہو گیا امپیریکل, اور لیکن وہ اس کو اسٹرکچر نہیں کر پا رہا ریزن اور لاجک لگا کے, اور یہ ہو گیا ہمارے پاس ریشنل. دونوں کو ملا کر ہی کوئی ایک شخص صحیح ڈائریکشن میں سوچ سکتا ہے. کانٹ نے ایک ایسی بنیادی چیز کیا کر دی کہ فلسفے میں ریولوشن پیدا ہو. انلائٹنمنٹ کا سب سے گہرا جو فلسفی ہے وہ کانٹ ہی ہے. بہت سارے لوگ جب کانٹ پہ اٹیک کرتے ہیں تو وہ کانٹ کا جو خواتین کے بارے میں تصورات ہیں اس کو ہٹ کرتے ہیں. کانٹ یہ کہتا ہے جو ریشنل پوزیشننگ ہے وہ تمام اینڈز جو ہیں اور تمام ڈیوٹیز جو ہیں وہ میوچولی کمپیٹیبل ہے, جبکہ نیٹشے کہتا ہے کہ ایسا نہیں ہے. کانٹ کا یہ جو مین از اینڈ ان ہمسیلف رادر دین مین ٹو این اینڈ ہے, یہ ایسی تلوار ہے جس نے ایک ہی سوئنگ آف دا سورڈ میں کرسچینٹی کو بھی گرا دیا اور ٹریڈیشن کو بھی گرا دیا. سیکولرزم کو لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ ایک پولیٹیکل کیٹیگری ہے, یہ صحیح بات نہیں ہے. اس نے بتایا تھا کہ ریزن کو 3 ایریاز پہ اگر آپ نے اپلائی کیا تو آپ کو ایک ایلوژن آف ریشنالٹی تو ملے گا لیکن وہ ڈسیپشن ہوگی. میرے جیسا کوئی بھی عام نوجوان اگر فلسفی پڑھنا چاہے کہاں سے شروع کرے وہ, اور دوسرا پھر اس میں وہ اب کہتے ہیں کہ فلسفی جب پڑھ رہے ہو تو ایتھزم کی طرف زیادہ رغبت ہو جاتی ہے. السلام علیکم. 22 اپریل 1724 ایک بہت بڑے فلسفی کی پیدائش کا دن ہے جس کا نام ایمینوئل کانٹ ہے, اور اپریل کا مہینہ چل رہا ہے تو ہم نے سوچا کہ کانٹ پر اگر گفتگو ہو جائے تو کیا ہی بات ہو. اور ہماری خوش قسمتی کہ جامعہ کراچی کے فلسفے کے استاد ڈاکٹر عبدالوہاب سوری ہمارے ساتھ موجود ہیں کانٹ کے فکر و فلسفے پہ بات کرنے کے لیے. میرا نام بلال احمد ہے اور اس پوڈ کاسٹ میں میرے ساتھ ارم احمد بھی شامل ہیں, اور ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ہم جو کچھ اپنی کم مائیگی اور اپنی کم علمی کے ساتھ جو کچھ ہم استفادہ کر سکتے ہیں سوری صاحب سے وہ کریں. کانٹ ایک ایسا فلسفی ہے جو چونکہ ہمارا باضابطہ فلسفے سے تعلق نہیں ہے کہ ہم نے اس کو پڑھا ہو ایک اکیڈمک ڈسپلن کی طرح, چونکہ فلسفہ زندگی کے بنیادی سوالات کا جواب دینے کی کوشش کرتا ہے تو ہر انسان کسی نہ کسی سطح پہ جو ہے اس کا فلسفے سے تعلق ہوتا ہے. اور ہم نے جب کانٹ کو پڑھا یا کانٹ کا نام سنا تو وہ ان فلسفے کی کتابوں میں سنا جن میں ایک پوری تاریخ فلسفے کی یونانی دور سے لے کر آج تک, تو وہ اس میں 100 200 300 صفحات میں ایک طرح سے پورا فلسفہ زیر بحث آتا ہے. تو اس میں جب کانٹ کا ذکر جب آتا ہے تو وہ اس میں یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ کانٹ نے 2 بڑی اسٹریمز جو اس وقت فلسفے کی اس سے پہلے موجود تھیں ان کو یکجا کیا, یا ان میں آپ کہہ لیں سنتھیسس کی اگر میں غلط نہیں ہوں. یعنی کہ ایک جو کہ کانٹیننٹل ریشنلزم تھی جس میں کانٹ سے پہلے جو 3 بڑے نام لیے جاتے ہیں وہ ڈیکارت, اسپینوزا اور لیبنٹس, اور دوسری برٹش امپیریسزم یہ جو اس میں لاک, برکلی اور ہیوم, یہ 3. تو ان کے جو خیالات یا ان کا جو منہج تھا جو بہت مختلف تھا اس کو اس کی سنتھیسائز کانٹ نے کیا. تو کیا یہ بات درست ہے اور یہ ہے تو کس طرح سے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ نے مجھے انوائٹ کیا. اور میرے ذہن میں جو پہلا سوال تھا اس موضوع کو لے کے وہ یہ تھا کہ کانٹ کی جو سلیکشن ہے اس کا ریشنل کیا ہے, کہ کانٹ کو کیوں ڈسکس کیا جائے ایک ایسے دور میں جو اس میں اے آئی موجود ہے اور ہر چیز جو ہے لوگوں کی فنگر ٹپس پہ ہے. تو اس کے اوپر ڈسکشن کرنے کا ظاہر ہے کہ اب آبسلیٹ ہوتا چلا جا رہا ہے, کیونکہ آپ کو جو بھی سوال کرنا ہے آپ اگر اپنے گیجٹس کو استعمال کر کے ان کے جوابات حاصل کر سکتے ہیں. تو میرے لیے یہ سوال جو تھا وہ امپورٹنٹ تھا کہ کانٹ کی سلیکشن کی ریشنل کیا ہے. تو وہ آپ نے اپنے ابتدا کے اندر بتا دیا کہ بھئی چونکہ اپریل میں کانٹ پیدا ہوا تھا اور کسی نہ کسی حوالے سے یہ اپریل کا ہی مہینہ چل رہا ہے, تو ایک تو ایفینٹی یہی ایک وجہ اور بھی آئی تھی. وہ ایک وجہ یہ تھی کہ ابھی ایران امریکہ جنگ جو چل رہی ہے اس میں جو ایران کے علی لاریجانی کی جو شہادت ہوئی اور ان کے بارے میں جب تفصیلات آئی تو پتہ چلا کہ وہ فلسفی تھے اور انہوں نے فلسفے پہ کتابیں لکھی, اور ان کی ایک کتاب جو کانٹ پر تھی. تو اس سے بھی ایک ری انفورس ہوا کہ آج کے دور میں ایک اسلامی ملک کا ایک آدمی جو فلسفے پہ کتاب لکھ رہا ہے اس کا بھی ایک موضوع کانٹ ہے. تو ریلیونس جی کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ فلسفی کو دیکھنے کا یا اپروچ کرنے کا
جو کوئی ایک طریقہ نہیں ہے. لہٰذا جب بھی آپ کسی سے فلسفے سے متعلق کوئی کویشچن کرتا ہے کوئی، تو ہمیں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ اس کی جو اپروچ ہے ٹورڈز دی انڈرسٹینڈنگ آف فلاسفی وہ کیا ہے. مثال کے طور پہ کچھ لوگوں کی کرونالوجیکل اپروچ ہوتی ہے، تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میں سارے فلسفیوں کو یکے بعد دیگرے انگیج کروں گا. تو ایک بڑا مشہور آدمی ہے پال ریکوائر، اس نے یہ فیصلہ کیا تھا زندگی میں کہ میں سارے فلسفیوں کو اوریجنلی پڑھوں گا. تو اس نے 20 سال میں 20 فلسفیوں کو پڑھا. تو جو کرونالوجیکل اپروچ ہے وہ بہت زیادہ یعنی کہ پریگمیٹیکلی وائبل اپروچ نہیں ہے، کیونکہ ہزاروں فلسفی ہیں. اور دوسری جو اپروچ ہے وہ ایشو بیسڈ اپروچ ہے کہ آپ کو کوئی ایشو ہوتا ہے اور اس ایشو کے اوپر جس تھنکر نے بھی زیادہ اچھا کام کیا ہوا ہوتا ہے تو آپ اس کو سلیکٹ کر لیتے ہیں. لہٰذا ہمارے پاس سب سے امپورٹنٹ چیز یہی ہوتی ہے کہ آپ کے جو سوالات ہیں، ان سوالات کے پیچھے جو سوسیولوجی آف دا تھاٹ ہے وہ کتنی امپورٹنٹ ہے. کیونکہ پلیٹو نے ایک ڈائلاگ لکھا تھا تھیٹیٹس، اور تھیٹیٹس کے آخر میں اس نے یہ بتایا کہ انسان کے پاس جو ہے وہ تمام علم موجود ہے اور محفوظ ہے. مسئلہ صرف یہ ہے کہ وہ دنیا میں آنے کے وجہ سے وہ بھول جاتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے ایگزامپل اے ٹیلر نے اس کو ایکسپلیکیٹ اس طرح کیا کہ ایک بہت بڑا سا آپ کے پاس باکس ہے جس کے اندر تمام آئیڈیاز اور تمام نالج موجود ہے. آپ نے بس اس کے اندر ہاتھ ڈالنا اور اپنی مرضی کا آئیڈیا نکالنا ہے. لیکن کیچ یہ ہے کہ جب آپ ہاتھ اندر ڈالتے ہیں تو آپ کے ہاتھ میں کوئی دوسرا آئیڈیا آ جاتا ہے جس کی تلاش میں آپ نے ہاتھ ڈالا ہوتا ہے وہ کوئی اور. تو آج کی دنیا کا جو میجر ایشو ہے وہ یہ ہے، یا میجر چیلنج یہ ہے کہ ہمیں زیادہ امپورٹنٹ سوال ہمارے لیے یہ ہوتا ہے کہ ہم کویشچن کیسے کریں بنسبت کے ان کے جواب کے، کہ جواب تو ہر چیز کا اویلیبل ہے. آپ کوئی بھی سوال کریں نا اس کا جواب آپ کو گیجٹ سے مل جائے گا. لیکن سوال یہ ہے کہ ہم کوئی سوال کیوں اٹھا رہے ہیں. تو جو پہلا کویشچن آپ نے بتایا کہ اس نے ایک ایپسٹمولوجیکل ریکنسیلیشن کی برٹش امپیریسزم پہ اور کانٹیننٹل ریشنلزم پہ. یہ بالکل ٹھیک بات ہے اور یہ بالکل اسٹیبلشڈ انڈرسٹینڈنگ ہے کانٹ کی کہ کانٹ نے سنتھسائز کیا برٹش امپیریسسٹ پوزیشن کو، اور برٹش امپیریسسٹ پوزیشن کو سنتھسائز کرنے کی جو جسٹیفیکیشن تھی اور کانٹیننٹل ریشنلزم کو سنتھسائز کرنے کی جو جسٹیفیکیشن تھی اس کی وجہ یہ تھی کہ نالج جو ہے وہ ڈیڈ اینڈ کے اوپر آ کر سٹک ہو گئی تھی. جو انٹلیکچوئل ٹریڈیشن تھا وہ اس طرح فنکشن کر رہا تھا کہ کانٹیننٹل ریشنلزم جس قسم کی نالج پروڈیوس کر رہا تھا اس کے اندر جن پروپوزیشنس کے اوپر وہ انحصار کر رہے تھے وہ انالیٹیکل پروپوزیشنس تھیں، اور ان کے مد مقابل جو برٹش امپیریسسٹ تھے وہ جن پروپوزیشنل اسٹرکچر پر بیس کر رہے تھے وہ سینتھیٹک پروپوزیشن ہے. تو ڈیوڈ ہیوم جو تھا اس نے یہ بتایا کہ بھائی اگر آپ انالیٹیکل سیٹ آف پروپوزیشنس کے اوپر کام کرتے ہیں یا انالیٹیکل سیٹ آف پروپوزیشنس کے بنیاد پر کوئی نالج اسٹرکچر کرتے ہیں جیسے کہ کانٹیننٹل ریشنلسٹ کر رہے تھے، تو کانٹیننٹل ریشنلزم میں ایکسپیرینسز کو بالکل ایکسکلوڈ کر دیا تھا انہوں نے. صحیح. تو جب آپ ایکسپیرینسز کو مکمل طور پر ایکسکلوڈ کر دیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حقیقت کا ادراک کرنے کے لیے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو ریزن کافی ہے وہ اے پرائری ریزن ہے. اور اے پرائری ریزن کیسا ریزن ہوتا ہے؟ جو بیفور ایکسپیرینس آپ کو نالج پرووائڈ کرتا ہے. ایسی نالج کے لیے آپ کو جس سیٹ آف اسٹیٹمنٹ پہ انحصار کرنا ہوتا ہے وہ انالیٹیکل سیٹ آف اسٹیٹمنٹ ہے. ہیوم نے اپنے انالیسس کے اندر یہ بتایا کہ انالیٹیکل سیٹ آف اسٹیٹمنٹس کا مسئلہ یہ ہوتا ہے بھائی کہ اس میں سبجیکٹ اور پریڈیکیٹ آئیڈینٹیکل ہوتے ہیں. اگر سبجیکٹ اور پریڈیکیٹ آئیڈینٹیکل ہوں گے تو اس کا ڈینائل سیلف کانٹرڈکٹری ہو جائے گا. اگر ڈینائل سیلف کانٹرڈکٹری ہوگا تو اس کا مطلب ہے انالیٹیکل پروپوزیشن نیسیسریلی ٹرو ہوں گی، بائی ڈیفینیشن ٹرو، بائی ڈیفینیشن ٹرو ہوں گی. لیکن اگر بائی ڈیفینیشن وہ ٹرو ہیں تو جو چوتھا پرابلم ہیوم نے آئیڈینٹیفائی کیا وہ یہ کہ اگر کوئی اسٹیٹمنٹ بائی ڈیفینیشن ٹرو ہے
اور وہ ایکسپیرینس پہ انحصار بھی نہیں کر رہی, اور اس کا جو اسٹرکچر ہے وہ انالیٹیکل ہے, تو سبجیکٹ پریڈیکیٹ اگر آئیڈینٹیکل ہو جائیں تو وہ انفارمیشن میں اضافہ نہیں کرتی. مثال کے طور پہ سب سے اسٹیبلش ٹروتھ وہ ہوتا ہے جس میں سبجیکٹ اور پریڈیکیٹ ایک ہوں. اگر میں آپ سے کہتا ہوں کہ کوئی سچی اسٹیٹمنٹ دیں اور آپ کہتے ہیں یلو از یلو, تو یہ ایک ٹرو اسٹیٹمنٹ ہے, اور اس کی ٹروتھ ویلیو کو جج کرنے کے لیے آپ کو ایکسپیرینس پہ انحصار نہیں کرنا پڑا. اور اگر آپ نے اس میں ناٹ انٹر کیا دیٹ یلو از ناٹ یلو, تو یہ کانٹرڈکشن پیدا کرے گا, یعنی کہ اس کا ڈینائل سیلف کانٹرڈکٹری ہوگا. اس کا مطلب ہے کہ یہ نیسیسریلی ٹرو ہے. لیکن ہیوم نے بتایا کہ اس کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ آپ کی نالج میں کوئی نیا اضافہ نہیں کرتا. تو یہ تو انالیٹیکل سیٹ آف اسٹیٹمنٹس پہ کھڑا ہونے والا علم جو کہ کانٹیننٹل ریشنلزم جس کو اپریشیٹ کر رہا تھا اس کا چیلنج تھا. اور دوسرا پرابلم جو تھا وہ سینتھیٹک پراپوزیشنس کا تھا, جس کے اوپر لاک, باکلے اور ہیوم اپنا آرگیومنٹ اسٹیبلش کر رہے تھے. تو سینتھیٹک پراپوزیشنس کے اندر سبجیکٹ از انفولڈ بائی دی پریڈیکیٹ, تو سبجیکٹ کو انفولڈ کرتا ہے پریڈیکیٹ. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ سبجیکٹ اور پریڈیکیٹ آئیڈینٹیکل نہیں ہوتے. سبجیکٹ اور پریڈیکیٹ اگر آئیڈینٹیکل نہیں ہوتے تو اس کا مطلب ہے کہ ان کی ٹروتھ ویلیو کے لیے آپ کو تجربہ کر کے دیکھنا پڑے گا. اگر کوئی ٹروتھ تجربے کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے تو وہ اے پوسٹیریوری ہو جاتا ہے. اے پوسٹیریوری علم جو ہوتا ہے اس میں جب آپ کوئی اسٹیٹمنٹ اسرٹ کرتے ہیں تو وہ سبجیکٹ پریڈیکیٹ میں انفولڈ تو ہو جاتا ہے, تو آپ کو نئی اطلاع تو مل جاتی ہے, وہ انفارمیٹیو ہوتی ہے. سینتھیٹک پراپوزیشن انفارمیٹیو ہوتی ہے, لیکن اس میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ نیسیسریلی ٹرو نہیں ہوتی. اس کا مطلب ہے وہ پروبیبلی ٹرو ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کانٹیننٹل ریشنلزم انالیٹیکل پراپوزیشن میں پھنس کر ایک سرکولر آرگیومنٹ کے اندر ٹریپ ہو گیا, اور برٹش امپیریسزم جو ہے سینتھیٹک پراپوزیشنز کے اوپر بیس کر کے انفارمیشن میں تو اضافہ کر رہا ہے, لیکن وہ انفارمیشن پاسٹ کے لیے ٹرو ہے, فیوچر کے لیے وہ ٹرو ہوں گی یا نہیں یہ ہم نہیں بتا سکتے. لہٰذا ایسی نالج جو پروبیبلی ٹرو ہو وہ فاؤنڈیشن آف نالج نہیں بنتی, اور کبھی بھی آپ یقین کے ساتھ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو نیکسٹ آپ کا تجربہ ہوگا وہ وہی ہوگا. لہٰذا ہیوم نے جو یہ انالیسس کیا انالیٹیکل پراپوزیشنس کا اور سینتھیٹک پراپوزیشن کا, کانٹ یہ کہتا ہے کہ جب میں نے اس کو پڑھا تو میں سوتے میں سے جاگ گیا, یعنی کہ مجھے نیند سے بیدار کر دیا ہیوم نے. اور پھر کانٹ نے یہ کہلاتی ہے پراپوزیشنل ڈائیکاٹمی, انالیٹیکل اینڈ سینتھیٹک. کانٹ نے ایک تیسری سیٹ آف پراپوزیشنز کی پاسبلٹی کو ایکسپلور کیا, اور اس نے یہ بتایا کہ ایک ایسی پراپوزیشن ہوتی ہے جو انالیٹیکل پراپوزیشن کی طرح نیسیسریلی ٹرو ہوتی ہے اور سینتھیٹک پراپوزیشن کی طرح انفارمیٹیو ہوتی ہے. اس کو سینتھیٹک اے پرائری پراپوزیشن وہ کہتا ہے. اور یہ جو پراپوزیشن ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ سائنٹیفک پراپوزیشنز جو ہوتی ہیں وہ ایسی ہوتی ہیں جو انالیٹیکل پراپوزیشن کی طرح نیسیسریلی ٹرو ہوتی ہیں اور سینتھیٹک پراپوزیشن کی طرح انفارمیٹیو ہوتی ہیں. لہٰذا سائنس نے ایک نیا دروازہ کھولا سائنس, ماڈرن سائنس کے لیے کانٹ نے, اور اس کے ساتھ ساتھ کانٹ نے یہ بھی کر دیا کہ اس نے بتایا کہ ریزن وداؤٹ سینس ایکسپیرینسز از ایمٹی اینڈ سینس ایکسپیرینس وداؤٹ ریزن از بلائنڈ. تو نالج از دا کولیبریشن آف سینس ایکسپیرینسز اینڈ ریشنالٹی. اس کی بنیاد پر کانٹ نے اپنی کینٹین ٹرائیکاٹمی اسٹیبلش کی, جس نے ماڈرن سائنس کے لیے نئی فلسافیکل فاؤنڈیشن جو کہ ایٹ کویسچن تھیں ڈیو ٹو انالیٹیکل اور سینتھیٹک پراپوزیشنل کانٹرڈکشن, اس کو کانٹ نے ریکنسائل. ایک ایگزامپل آ رہی ہے میرے ذہن میں اس کے حوالے سے. فار ایگزامپل ایک پاگل کوئی دیوانہ سا شخص ہے,
اب وہ جو ہے اس کے پاس را کانٹینٹ جو آ رہا ہے وہ سینسز کے ذریعے آ رہا ہے، وہ ہو گیا امپیریکل، ٹھیک ہے، اور لیکن وہ اس کو اسٹرکچر نہیں کر پا رہا ریزن اور لاجک لگا کے، اور یہ ہو گیا ہمارے پاس ریشنل. دونوں کو ملا کر ہی کوئی ایک شخص صحیح ڈائریکشن میں سوچ سکتا ہے اس کو انالائز کر کے انفارمیشن کو. جی بالکل ایسے ہی ہے. کانٹ نے اس کے لیے جو ہے پوسٹ آفس کی اگزامپل دیتا ہے کہ بھئی پوسٹ آفس کے اندر جو خطوط ہیں وہ چاروں طرف سے آ رہے ہیں، ہر طرف سے آ سکتے ہیں. تو خطوط کے آ جائیں لیکن اگر وہ کیٹیگرائز نہ ہو، وہ سارٹ آؤٹ نہ ہو، تو وہ کبھی بھی اپنے منزل تک نہیں پہنچ سکتے. تو سینس ایکسپیرینسز لیٹرز ہیں جو کہیں سے بھی آ سکتے ہیں، جیسے آپ کی ای میلز ہیں کہیں سے بھی آ سکتی ہیں، لیکن ایک ریشنل فریم ورک ہونا چاہیے جو کیٹیگرائز کرے، سارٹ آؤٹ کرے اور ہر لیٹر کو اس کے اپروپریٹ کیٹیگری کی طرف جو ہے وہ فارورڈ کر دے. اگر وہ نہیں ہوگا تو آپ نالج اسٹیبلش نہیں کر سکتے. تو نالج از ناٹ سینس ایکسپیرئنس. سینس ایکسپیرئنس ڈز ناٹ میک سینس ٹو یو اف دے آر ناٹ پراپرلی فارملائزڈ. اسی وجہ سے کانٹ کو بہت سارے لوگ فارملسٹ بھی کہتے ہیں. تو جو امپیریسسٹ جیسے لاک تھے وہ کیا ریزن کو بالکل ہی اگنور کر دیتے تھے؟ ٹیبولر راسا کا جو انہوں نے کانسیپٹ بھی دیا تھا. نہیں ایسا نہیں ہے کہ یہ صحیح بات نہیں ہے کہ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ امپیریسسٹ جو تھے وہ یہ سمجھتے تھے کہ عقل کا کوئی تصور موجود نہیں تھا لاک کے پاس. یہ صحیح بات نہیں ہے. وہ یہ سمجھتے تھے کہ نالج وداؤٹ سینس ایکسپیرئنسز پاسبل نہیں ہے. تو اگر لاک کی یہ بات کہ کہی جائے کہ انسان بنیادی طور پر تجربے پر انحصار کرتا ہے علم کی تشکیل کے لیے، اور خاص طور پہ اس علم کی تشکیل کے لیے جو کہ اس دنیا سے متعلق ہے، تو یہاں پر لاک میں اور کانٹ میں ایک کمپیٹیبلٹی ہے، کیونکہ کانٹ بھی یہی سمجھتا ہے کہ بغیر تجربے کے کانشسنس پہ اپیرنٹ ہو نہیں سکتا آئیڈیا. لہٰذا کانٹ کے پاس جو نالج پاسبل ہے وہ فینومینا کی ہی نالج پاسبل ہے. نومینا کی نالج اس کے پاس پاسبل نہیں ہے. کہ نومینا کی نالج پاسبل کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ اس کے تجربات نہیں ملتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کانٹ حقیقت کو مان لینے کے باوجود حقیقت کے صرف اس پرتو کے علمی ادراک کا قائل ہے جو کہ تجربے کی فنل سے گزر کے آپ تک. پلیٹو کو انورس مطلب پلیٹو کی یہ بات تو مان لی کہ ایک ہاں جو الٹیمیٹ ریئلٹی ہے وہ ہے، لیکن یہ بات نہیں مانی کہ ہاں اسی کو سمجھنا چاہیے اس کو ہم اگر آپ نے جیسے پلیٹو کی بات یہاں پہ کر دی، تو پلیٹو نے بھی اگر آپ دیکھیں تو جیسے کانٹ نے سنتھیسائز کیا ہے امپیریسسٹوں اور ریشنلسٹوں کو، بالکل اسی طریقے سے اگر آپ کانفرڈ وغیرہ کو پڑھیں تو وہ یہ بتاتے ہیں کہ پلیٹو نے بھی ریکنسائل کیا تھا ہیراکلائٹس کو اور پارمینائیڈس کو. ہیراکلائٹس یہ کہتا تھا all is flux اور پارمینائیڈس کہتا تھا all is rest. تو اب ایک ہی ٹرو ہو سکتا ہے. پلیٹو نے آ کے بتایا کہ ہیراکلائٹس بھی ٹھیک کہتا ہے اور پارمینائیڈس بھی ٹھیک کہتا ہے. there is a possibility of permanence in change and change in permanence. اگر آپ 5 senses سے اپروچ کرو گے ریالٹی کو تو آپ کو ریلیٹیوٹی نظر آئے گی. اگر آپ پیور ریزن سے جاؤ گے تو فکس پیٹرن ہوں گے اور وہ اسٹیبل ہوں گے اور اس میں ریسٹ ہوگا. آپ نے ایک بات کی تھی کہ اس دور میں گیجٹس ہیں اور اے آئی سے ہر چیز کا جواب مل جاتا ہے. ایک وجہ جو ہم کانٹ پہ میں اگر اپنی بات کروں وہ یہ ہے کہ جب بھی کانٹ پہ کچھ پڑھنے کی کوشش کی تو ایک اصطلاح بار بار آتی ہے کوپرنیکن ریولوشن. کانٹ نے فلسفی میں کوپرنیکن ریولوشن برپا کر دی، لیکن وہ جب بھی میں نے اس کو سمجھنے کی کوشش کی تھرو انٹرنیٹ مجھے سمجھ میں نہیں آئی بات. مطلب کوپرنیکس جو تھا اس نے یہ تھیوری پیش کی تھی کہ بھائی سورج زمین کے گرد نہیں گھومتا، زمین سورج کے گرد گھومتی ہے، اور اس سے پورا کائنات کا نظریہ اور چیزوں کو دیکھنے کا زاویہ بدل گیا. تو یہ جو کانٹ نے کیا ایسی بنیادی چیز کیا کانٹ نے کر دی کہ فلسفے میں وہ ریولوشن پیدا ہو گئی؟ جی کانٹ سے پہلے تک کے جتنے فلسفی تھے وہ اپنے علم کی ایکنالجمنٹ کے لیے
انحصار کرتے تھے اس بات کا کہ ان کا جو دعویٰ ہے علم سے متعلق یا حقیقت سے متعلق یا سچ سے متعلق وہ ہم آہنگ ہو جائے اس بیرونی اسٹرکچر سے جو کہ انڈیپینڈنٹ آف ہیومن مائنڈ ایگزسٹ کرتا ہے. اور انسان کا جو دعویٰ ہے اگر کورسپونڈ کر جائے اسی ایکسٹرنل انڈیپینڈنٹ اسٹرکچر آف ریالٹی کا جس کو آپ کازلی کنیکٹ کر لیں اور کازلی ایکسپلین کر دیں, تو پھر ہم یہ سمجھیں گے کہ آپ کے پاس واقعی حقیقت کا علم آ گیا. تو آپ دیکھیں گے کہ دنیا میں جتنے بڑے تھنکرز تھے وہ حقیقت کو تلاش کرتے تھے اور حقیقت کے اسٹرکچر کو ڈسکور کرنے کی کوشش کرتے تھے جو ان کے خیال میں ایکسٹرنلی ایگزسٹ کرتا ہے, موجود ہے. لیکن کانٹ نے آ کر پہلی بار یہ بتایا کہ بھائی آپ اپنے مائنڈ کا اسٹرکچر ایکچولی امپوز کرتے ہیں ایکسٹرنل ریالٹی میں. تو ایسا نہیں ہے کہ باہر کے اسٹرکچر کو آپ کا مائنڈ کورسپونڈ کرتا ہے, ایسا نہیں ہے, بلکہ آپ اپنی اسٹرکچر آف مائنڈ کو امپوز کرتے ہیں اس کائنات کے اوپر اور اپنے لیے آپ اس کو انٹیلیجبل بناتے ہو. یہ جو بات تھی یہ بالکل ایسی ہی بات تھی جیسے پہلے یہ سمجھا جاتا تھا کہ دنیا جو ہے وہ گھوم رہی ہے, کائنات گھوم رہی ہے زمین کے گرد, تو کوپرنیکس نے آ کے کہہ دیا نہیں, زمین گھوم رہی ہے کائنات کے گرد. کانٹ نے آ کے بتایا کہ جو سارے اذہان انسانی ہیں جس اسٹرکچر کی تلاش میں ہیں وہ ایکچولی ان کے اپنے اندر ہی موجود ہے اور اس کو دراصل وہ امپوز کرتے ہیں ایکسٹرنل ورلڈ میں. دین دا ورلڈ ول بیکم میک سینس ٹو یو. صحیح ہے. اس وجہ سے کانٹ کے خیال میں حقیقت محض اپنے اندر کوئی اسٹرکچر رکھتی ہے یا نہیں رکھتی, وہ ایکسیسیبل ہے یا نہیں, یہ ایک نومینا کی ڈیبیٹ ہے. لیکن ایپسٹمولوجیکلی جو چیز بھی آپ سمجھتے ہیں کانٹ کے خیال میں آپ اپنے اسٹرکچر آف مائنڈ کو امپوز کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ کانٹ یہ کہتا ہے کہ ہم حقیقت کو نہیں جان سکتے ان اٹ سیلف جیسی وہ ہے, لیکن ہم حقیقت کو ویسا بنا سکتے ہیں جیسا ہم اسے بنا دینا چاہتے ہیں. اور میں نے جو آرٹیکل لکھا تھا اس کے اندر میں نے یہ یعنی کہ وہ ایکسپلین کرنے کی کوشش کی اپنے ہی اسٹوڈنٹس کو کہ بھائی کس طرح جو ہے کوپرنیکن ریولوشن جو ہے ملٹیپل ریالٹیز کی پاسبلٹیز کو اوپن کرتا ہے کہ آپ جس طرح چاہیں اگر آپ اسٹرکچر کر سکیں ریالٹی کو. جیسے اگر آپ دیکھیں کہ نیوٹونین فزکس جو ہے سرٹنٹی کے اوپر بیس کرتی ہے اور کوانٹم میکینکس جو ہے یا وہ انسرٹنٹی پہ, تو دونوں ہی تو انٹرپریٹیشن ہے ہیومن مائنڈ کی اور دونوں ہی اسٹرکچر آف مائنڈ کو امپوز کرتے ہیں اور دونوں ہی اپنی کازیلٹی کی بنیاد پر سبسٹینشیٹ کرتے ہیں اپنے اپنے آرگیومنٹس کو. اس سے ایک طرح سے ہیوم کے ہی دعوے کی تصدیق نہیں ہو جاتی ہوں کہ جب ہم ہی مطلب چیزوں کا علم ہے یا نہیں وہ تو الگ بات ہے, ہم اپنا علم یا اپنی بنیادی جو ہماری دماغی ساخت ہے اس سے ہم جو ہے وہ چیزوں پہ وہ اپلائی کرتے ہیں, ان کا علم حاصل کرتے ہیں. تو ایک طرح سے ہم کیسے پھر اس کے بارے میں یقین سے کہہ سکیں کہ یہ علم ہے؟ مطلب یہ تو ہم نے اپنی خواہش کو یا اپنی خواہش نہ صحیح ہمارے اندر جو ایک فیکلٹی تھی ہم نے اس کو اس پہ نافذ کر کے سافٹ ویئر دماغ ایک سافٹ ویئر کی طرح. مسئلہ یہ تھا کہ کانٹ کا یہ کہنا کہ فکسیشن آف کیٹیگریز ہیں اور وہ 12 ہی کیٹیگریز ہیں, اس کے اوپر اچھی خاصی یعنی کہ کریٹیک ہوئی. اور کانٹ کے بعد جو پہلا بڑا تھنکر آیا ہیگل, اس نے بتایا کہ کانٹ کی کیٹیگریز آف ریزن فکس نہیں ہیں بلکہ وہ بھی ڈائلیکٹیکل ہیں. تو اور ہیگل نے تقریباً 105 کیٹیگریز آئیڈینٹیفائی کی جو کانٹ آئیڈینٹیفائی نہیں کر سکا تھا. تو پہلی بات تو یہ کہ یہ یاد رکھیں کہ جب ہم کسی تھنکر کو پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ فلو آف نالج میں یا گروتھ آف نالج میں یا چین آف آرگیومنٹ کے اندر اس تھنکر کی وہ بات کتنی دیر تک سسٹین کرتی ہے.
تو کانٹ کا جو زندہ رہ جانا ہے یا فلسفے کی دنیا میں، اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ کانٹ یہ کہتا ہے کہ imposition of the categories of reason enable you to understand reality, and you are not going to understand reality as it is, but after the imposition of the structure of mind, you will be able to understand the phenomenal dynamics of your reality. اس کی وجہ سے کانٹ زندہ نہیں رہا. یہ میرا خیال ہے، ہو سکتا ہے کوئی بات اس سے ڈس ایگری کرے. کانٹ دو وجوہات سے زندہ رہا فلسفے کے اندر. پہلی وجہ کانٹ کے زندہ رہنے کی وجہ یہ تھی کہ کانٹ پہلا بڑا تھنکر ہے جس نے ریشنل ٹریڈیشن کے اندر آ کر یہ بتایا کہ ریزن میں مسٹیک کر سکتا ہے. یعنی کہ کانٹ سے پہلے جتنے بھی بڑے ریشنلسٹ تھنکر تھے وہ یہ سمجھتے تھے کہ واحد جو ہمارا رہنما ہے حقیقت محض کو اور حقیقت اولیٰ کو سمجھنے کے لیے وہ ریزن ہی ہے. اور یہ بات ایسا نہیں ہے کہ ماڈرن تھنکر سے شروع ہوئی ہے، یہ بحث جو ہے وہ ایرسٹاٹل اور پلیٹو سے لے کر اور پھر ایکوینس، اینزلم، آگسٹائن کے اندر اور پھر مسلمان فلسفیوں میں معتزلائٹس وغیرہ ان سب سے چلتے چلتے ماڈرن تھنکرز تک پہنچی. اور بہت سارے لوگ یہی سمجھتے رہے کہ ہم ریزن سے کوئی ایسا ایفوڈکٹک ایویڈنس کا ریئل تلاش کر لیں گے جس کی بنیاد پر ہم سارے پرابلمس کو آنسر کر لیں گے. کانٹ پہلا بڑا آدمی ہے جس نے بتایا کہ ریزن کی لمٹس کیا ہیں، اور اس کی کتاب کا اصل کام جو اس کا ہے وہ صرف یہ نہیں ہے کوپرنیکن ریولوشن، اس کو آپ ڈسون کر سکتے ہیں، ریجیکٹ کر سکتے ہیں، لیکن یہ بات آپ ریجیکٹ نہیں کر سکتے کانٹ کی کہ کانٹ نے پہلی بار یہ بتایا کہ ریزن کی لمٹس کیا ہیں. اور ریزن کی لمٹس کو طے کر کے اس نے یہ بھی بتایا کہ ریزن کہاں پر آپ کی رہنمائی نہیں کر سکتا اور کہاں آپ کی رہنمائی کر سکتا ہے. تو کانٹ کا جو فلسفہ ہے، اگر کانٹ کی کرٹیک آف پیور ریزن ہی آپ دیکھ لیں تو اس کے اندر ٹرانسینڈنٹل اینالیٹک بھی ہے، ٹرانسینڈنٹل سنتھیٹک ہے. ٹرانسینڈنٹل لاجک کو پھر اس نے دو حصوں میں بریک کیا ہے، ٹرانسینڈنٹل اینالیٹک اور ٹرانسینڈنٹل ڈائلیکٹکس. تو کانٹ یہ کہتا ہے کہ بھائی آپ ریزن کو وہاں پہ اپلائی نہیں کر سکتے جہاں پر آپ کو ایکسپیرینسز کا کانٹینٹ اویلیبل نہیں ہے. اور اس نے بتایا تھا کہ ریزن کو 3 ایریاز پہ اگر آپ نے اپلائی کیا تو آپ کو ایک ایلوژن آف ریشنیلٹی تو ملے گا لیکن وہ ڈسیپشن ہوگی. اور ایک کو وہ کہتا ہے ریشنل کاسمولوجی، ایک کو کہتا ہے ریشنل سائیکالوجی، اور ایک کو کہتا ہے ریشنل تھیولوجی. یعنی کہ جب آپ عقل کی بنیاد پر ایبسٹریکٹ ریزننگ کو استعمال کر کر یا پیور ریزن کو استعمال کر کر یہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ کائنات میں حقیقتوں کی ترتیب کیا ہے، تو آپ عقل سے وہ کام لینے کی کوشش کرتے ہیں جو کام عقل نہیں کر سکتے. اسی طریقے سے کاسمولوجی ہے، ریشنل کاسمولوجی. اور جب آپ ذات کو، ہیومن سیلف کو ایبسٹریکٹ پیور ریزن کی بنیاد پر ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ ان اٹ سیلف کیا ہے، جیسے فخٹے وغیرہ نے کیا، ریشنل سائیکالوجی اس نے ڈیولپ کی. لیکن اگر آپ یہ کرتے ہیں تو آپ ریشنل سائیکالوجی از اے کیٹیگری مسٹیک، آپ نہیں کر سکتے کیونکہ تجربے کی بنیاد پہ اوور آل سیلف کو آپ ایکسپیرئنس نہیں کر سکتے، جو کہ ہیوم نے بھی پہلے کہا تھا. اور چوتھا، جب آپ خدا سے متعلق کوئی دعویٰ کرتے ہو، حقیقت اولیٰ سے متعلق کوئی دعویٰ کرتے ہو جسے وہ کہتا ہے ریشنل تھیولوجی، تو وہ کہتا ہے کہ چونکہ آپ اس کو ایکسپیرینس نہیں کر سکتے ڈائریکٹ 5 سینسز سے، اسی لیے پیور ریزن کی بنیاد پہ جو بھی آپ کا دعویٰ ہوگا وہ ریشنل مسٹیک ہوگی. یعنی کہ جتنے بھی آپ آرگیومنٹ فار دی ایگزسٹنس آف گاڈ وغیرہ لوگ دیتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس آرگیومنٹ کے اندر چونکہ یہ فلا لیس ہے لہٰذا ان اٹ سیلف یہ دعویٰ جو ہوگا وہ ٹرو ہوگا اور سیلف ایویڈنٹ ہوگا. کانٹ کہتا ہے ایسا
ایک طرح سے ایگنوسٹک ورلڈ ویو. جی بالکل کانٹ، جی بالکل کانٹ اچھا کانٹ کی مورل اور ٹروتھ پہ جو بات ہے، ایک تو اس کے اپوزٹ میں یوٹیلیٹیرزم، دا اینڈ جسٹیفائز دا مین، جبکہ کانٹ کہتا ہے ٹروتھ، اس کے انہوں نے لاز بھی دیے ہیں کچھ کہ وہ ویسا ہی رہے گا چاہے کچھ بھی ہو جائے. اس پہ اپنی رائے ذرا. جی بالکل کانٹ جو ہے وہ کانٹ کی جو فلسفہ ہے وہ ڈی آنٹولوجیکل فلاسفی ہے. ڈی آن جو ہے اس کا بیس ورڈ ہے، بیس ڈی آن کا مطلب ہوتا ہے ڈیوٹی، اور ڈی آنٹولوجیکل جو ویو ہے کانٹ کا وہ یہ ہے کہ خیر جو ہے وہ اپنے نتائج کی بنیاد پر خیر نہیں ہوتا، سچ جو ہے وہ اپنے نتائج کی بنیاد پر سچ یا جھوٹ نہیں ہوتا، اور سچ بولنا آپ کی ڈیوٹی ہے، یہ آپ کی مورل اوبلیگیشن ہے. اگر اس کے کانسیکوینسز اچھے آئیں یا برے آئیں، اٹ ڈزنٹ میک اینی ڈفرینس. اور کانٹ کے جو کیٹیگوریکل امپیریٹیو کی 3 فارمولیشن ہے. پہلی فارمولیشن یہ ہے کہ ایکٹ ایز اف دیٹ دی میکسیمم آف یور ایکشن تھرو یور ول بیکم اے یونیورسل لا آف نیچر، کہ آپ کو جو کام بھی کرنا ہے اس ارادے کے ساتھ کرنا ہے کہ آپ کا وہ عمل آفاقی ہو جائے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر فرض کیا کہ آپ کو جھوٹے وعدے پہ پیسے لینے ہیں کسی سے، تو کانٹ کہتا ہے ٹھیک ہے آپ لے لو، لیکن پہلے آپ ایک میکسیم بناؤ کہ اگر کسی انسان کو جھوٹے وعدہ کر کے پیسے لینے ہوں تو وہ لے سکتا ہے، گو کہ وہ یہ جانتا ہے کہ وہ پیسے واپس نہیں کرے گا. تو کیا آپ کے خیال میں یہ یونیورسلائزیبل ہوگا یا نہیں؟ تو کانٹ کہتا ہے کہ آپ کا ریزن آپ کو یہ بتائے گا کہ جب سامنے والے کو یہ پتہ ہے کہ جھوٹے وعدے کی بنیاد پر پیسے لینے والا آدمی مجھے پیسے واپس نہیں کرے گا، لہٰذا آپ اس کو یونیورسلائز نہیں کر سکتے. سوسائٹی کولیپس ہو جائے گی. ہاں، یعنی کہ لائر پیراڈاکس ہے، یعنی کہ جھوٹ جو ہے وہ یونیورسلائزیبل نہیں ہے، کیونکہ کم از کم دنیا میں ایک انسان ایسا ہوتا ہے جسے پتہ ہوتا ہے کہ یہ جھوٹ ہے. صحیح ہے. اس وجہ سے کانٹ یہ کہتا ہے کہ کیٹیگوریکل امپیریٹیو جو ہے اس میں آپ کو لوگوں سے جا کے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کا ریزن آپ کو خود ہی گائیڈ کر دے گا کہ چونکہ یہ یونیورسلائزیبلٹی پرنسپل پہ پورا نہیں اترتا، لہٰذا مجھے جھوٹا وعدہ کر کے پیسے نہیں لینے چاہیے. لیکن جو چیز اس میں سمجھنے کی ہے وہ یہ کہ کیٹیگوریکل امپیریٹیو ریویلز دی moral necessity. It does not imply that it leads to the physical necessity. ہمارے یہاں بہت سارے لوگ جو کانٹ کو نہیں سمجھتے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ یونیورسل لا ہے اور یونیورسل لا آف نیچر ہے، تو اس کا مطلب ہے یونیورسل لا، تو اس کا مطلب پھر وہ ہوگا جو کہ آپ کر نہ سکو. جیسے کوئی چیز، یعنی کہ فزیکل نیسیسٹی، میں کوئی چیز چھوڑوں اور وہ نیچے گرے تو اس میں فزیکل نیسیسٹی، یو کین ناٹ ایکٹ ادروائز. کانٹ کا جو کیٹیگوریکل امپیریٹیو ہے یہ آپ کے لیے فزیکل نیسیسٹی امپوز نہیں کرتا، مورل نیسیسٹی، کہ آپ کو جھوٹ نہیں بولنا چاہیے لیکن آپ پھر بھی بول سکتے ہو، یعنی کہ تم آٹونومس ہو، فری ہو. یہ تو پہلا تھا. جی. دو اور پہلے سیکنڈ بتا دیں پھر ہم آگے اس پہ. سیکنڈ جو ہے فارمولیشن یہ ہے کہ آپ ایکٹ ایز اف دیٹ یو آلویز کنسیڈر ادر انڈیویجول ایز اینڈ ان ہمسیلف رادر دین مین ٹو این اینڈ. یعنی کہ آپ نے کبھی بھی کسی انسان کو مقاصد کے حصول کا ذریعہ نہیں بنانا، بلکہ وہ مقصود بالذات ہے. Human is not a mean to an end, but it is end in itself. اور یہ کانٹ کا جو آئیڈیا تھا، اس کی وجہ سے بھی کانٹ بہت پاپولر ہوا، اور کانٹ یعنی کہ جتنی بھی ہیومن رائٹ ڈیکلیریشن ہے یا انکارٹا ہے، وہ لوگ جو انسان کو جس طرح ڈیفائن کرتے ہیں، یہ کانٹ کی جو سیکنڈ فارمولیشن ہے اسی کی بنیاد پر وہ یہ ایبسولوٹ رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن ڈرائیو کرتے ہیں. میں یہ تو نہیں کہتا کہ صرف کانٹ ہی کی، اور بہت سارے تھنکرز نے بھی اس کو سبسٹینشیٹ کرنے کی کوشش کی. تو یہ دوسرا ہے. تیسرا یہ ہے کہ ہر انڈیویجول جو ہے وہ کانٹ کہتا ہے کہ وہ بیک وقت کریٹر آف دا لا بھی ہے اور
سبجیکٹ آف دا لا بھی ہے, یعنی کہ آپ ہی اینڈ کو ڈٹرمن کرنے والے ہو, کیونکہ آپ ہی لا میکر ہو, اور اس کے ماتحت زندگی بھی کون گزارو گے, آپ ہی گزارو گے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی بھی ایسا قانون جو آپ کا بنایا ہوا نہیں ہے وہ آپ کی آٹونومی کو کمپرومائز کرے گا. تو اگر آپ کا بنایا ہوا قانون نہیں ہے اور اس کے ماتحت آپ نے زندگی گزاری, تو اس کا مطلب ہے یو آر مین اینڈ دی اینڈ از سم ون ہو از ڈرائیونگ اور دا کریٹر آف دا لا. لیکن اگر فرض کیا آپ خود ہی کریٹر آف دا لا ہو اور خود ہی سبجیکٹ آف دا لا ہو, تو آپ اینڈ ان ہمسیلف تو آپ اس کنگڈم آف اینڈس کو اسٹیبلش کر سکتے ہو. اسی وجہ سے کانٹ یہ کہتا ہے کہ جو میچور انسان ہے وہ کبھی کسی دوسرے کے ڈیریویٹیوس پہ نہیں چلے گا. اسی تو پھر پولیٹیکل تھیوری میں بھی تھرڈ میکسم تو جی جو بھی جمہوریت اور انڈیویجول رائٹس, جی بالکل ایسا ہی ہے. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ کانٹ کا جو کوپرنیکن ریولوشن والا آئیڈیا تھا اس کو بعد میں بہت سارے لوگوں نے چیلنج کیا. مثال کے طور پہ ہزرل نے جب کام کیا تو کانٹ سے وہ بہت امپریس ہوا, اور ہزرل جو ہے اس کے بارے میں ہمارے استاد کہتے تھے کہ ہزرل کو کے اندر سے کانٹ ٹپکتا ہے بالکل اس طرح جس طرح گلاب جامن سے شیرہ ٹپکتا ہے, لیکن شیرہ بہرحال گلاب جامن کو چھوڑ دیتا ہے, اور گلاب جامن شیرے کے بغیر بھی ایگزسٹ کرتا ہے. تو اس نے جو فینامنالوجی اسٹیبلش کی اس کے اندر کانٹ کے اس تصور کو اس نے چیلنج کرنے کی کوشش کی کہ کیا آبجیکٹیوٹی پاسبل ہے ریئلٹی کو انڈرسٹینڈ کرنے کی. تو ہزرل سمجھتا ہے کہ یس پاسبل ہے. اسی وجہ سے ہم فینامنالوجی کو بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اٹ از دا لاسٹ ایپیسوڈ آف ماڈرن ایپسٹیمولوجیکل اپروچ ٹو اسٹیبلش آبجیکٹیو ریئلٹی اور ٹو ڈسکور آبجیکٹیو ریئلٹی. اچھا, لیکن ہزرل کا نام ہائیڈگر کے ساتھ کیا جاتا ہے اور وہ ایگزسٹنشلسٹ, تو ہمارا تاثر تو یہ ہوتا ہے کہ وہ ہر چیز کو ڈھا دینا. نہیں, وہ ہزرل آبجیکٹیوسٹ ہے اور ہائیڈگر ریلیٹیوسٹ ہے. ہزرل کے ساتھ زیادتی یہ ہوئی کہ ہزرل کے شاگرد نے اس سے پڑھنے کے بعد اس سے پہلے کام کر دیا, اس سے پہلے چیزیں لکھ دی. یعنی کہ ہزرل نے بعد میں لکھی اور ہائیڈگر نے پہلے لکھ دی, اور اس نے اس میں ویریشن بھی کی. تو ہزرل آبجیکٹیوسٹ ہے اور ہائیڈگر الگ پوزیشن رکھتا ہے. لیکن یہ کہ میں صرف اب ایسے ہی بتا رہا تھا آپ کو کہ ہزریلین فلسافیکل فینامنالوجی جو ہے وہ ایک خاص قسم کی ڈیویشن. لیکن کانٹ جو زندہ رہا پولیٹیکل تھیوری میں اور مورل فلاسفی میں, اس کی ڈی آنٹولوجیکل سائڈ, اس کا اینٹائی کانسیکوینشلزم, اس کی آٹونومی اور اس کا فلسافیکل جسٹیفیکیشن پرووائڈ کرنا ٹو کنٹیسٹ دی یونیورسیلٹی آف ریلیجس ویلیو سسٹم اور دا ریلیجس لیگل فاؤنڈیشنس. تو اور کانٹ اس کو ظاہر ہے کہ لوگوں نے بہت زیادہ استعمال کیا, اور یورپ میں کانٹ جو ہے ایک خاص قسم کی یوں سمجھ لیں کہ اس نے ایک نئی روح پھونکی انلائٹنمنٹ تھاٹ کو. اور کانٹ کہتا ہے کہ میچور انسان وہ ہوتا ہے جو اب وہاں پر جہاں پر ریزن اس کی رہنمائی کر سکتا ہے وہاں پر ریزن کے علاوہ کسی اور ہستی پر انحصار کرنا اممیچورٹی ہے. تو میچور مین جو ہوگا وہ سبجیکٹ آف دا لا بھی ہوگا اور کریٹر آف دا لا بھی ہوگا. دیٹ ایکچولی پرووائڈ دی الٹیمیٹ فاؤنڈیشن آف ماڈرن سیکولر فارم آف گورننس. اچھا, یہ موریلٹی پہ جو ہم نے ابھی باتیں کی اس میں 2-3 سوال ذہن میں آ رہے ہیں. ایک تو یہ کہ جو پہلا کیٹیگوریکل جو یہ تو ایک بدیہی اخلاقیات ہے میرا خیال ہے. جب سے انسان نے اخلاقی معاملات پہ سوچنا شروع کیا ہوگا تو یہ بات تو بہت لوگوں نے اس سے پہلے بھی کی ہوگی کہ آپ وہی اصول زندگی میں اپنائیں جو آپ تصور کریں کہ ہر کوئی اپنا سکتا ہے. مطلب کہ قتل ہم اس کے نہیں کریں گے کیونکہ اگر سب نے قتل کرنا شروع کر دیا تو یہ جو کریڈٹ اس کا کانٹ کو جو دیا جاتا ہے کچھ وہ نہیں ہے, اوور ہم نہیں اس کو نہیں. عام طور پہ جو ابھی آپ نے اگزامپل دی
یہ کیٹیگوریکل امپیریٹو کی پوزیشن یہ نہیں ہے. ابھی آپ نے جو بیان کیا اسے کہتے ہیں گولڈن رول. جی جی گولڈن رول یہ کہتا ہے کہ کوئی کام اس لیے نہ کرو کہ جب وہ تمہارے ساتھ ہوگا تو آپ کو برا لگے گا. یہ گولڈن رول ہے. کانٹ کا کیٹیگوریکل امپیریٹو یہ نہیں ہے. گولڈن رول یہ کہتا ہے کہ مثال کے طور پہ کسی بے زبان جانور کو مت مارو، کیونکہ اگر تم بے زبان جانور ہوتے تو تمہیں کوئی مارتا تو تمہیں کیسا محسوس کرتے. اس گولڈن رول کے اندر جو ہے آپ کسی عمل کو پرکھتے ہیں اس کے برے نتائج کی بنیاد پر جب آپ ایمپیتھیٹیکلی اس کو اپنے اوپر اپلائی کرتے ہیں. صحیح ہے. تو اگر فرض کیا کہ گولڈن رول جو ہے ہر جگہ پر آپ کی رہنمائی نہیں کر سکتا. مثال کے طور پہ اگر کوئی کام ایسا ہے جس کی جو آپ اپنے ساتھ ہی کر رہے ہو، کسی دوسرے کے ساتھ کر ہی نہیں رہے، تو گولڈن رول وہاں پر آپ کو نہیں روک پائے گا. مثال کے طور پہ آپ خودکشی کرنا چاہتے ہو تو خودکشی تو آپ کسی دوسرے کے ساتھ کر ہی نہیں رہے، خودکشی تو آپ اپنے ساتھ ہی کر رہے ہو. تو اگر آپ خودکشی اپنے ساتھ ہی کر رہے ہو تو آپ کو خودکشی سے روکنے کے لیے گولڈن رول فیل ہو جائے گا کہ کوئی خودکشی اس لیے نہ کرے جب اس کے ساتھ خودکشی ہوگی تو وہ اس کے لیے تکلیف دے ہوگا. تو بھائی وہ تو اپنے ساتھ ہی کر رہا ہے، تو گولڈن رول یہاں فیل ہو جائے گا. اسی طریقے سے گولڈن رول جو ہے وہ نارمل پیٹرن آف لائف کو اسیوم کرتا ہے. مثال کے طور پہ آپ کہتے ہو کہ کسی کو اذیت نہ دو کیونکہ جب تمہیں کوئی اذیت دے گا تو تمہیں برا لگے گا. اس میں اسیوم یہ کیا جا رہا ہے کہ آپ اذیت پسند انسان نہیں ہو. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ سائیکالوجی اگر آپ پڑھیں تو دنیا میں میسوشسٹ ہوتے ہیں. میسوشسٹ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اذیت پسند ہوتے ہیں، اور جب ان کو اذیت ملتی ہے تو وہ خوش ہوتے ہیں، اذیت ملنے کی وجہ سے خوش ہوتے ہیں. یعنی کہ اگر آپ میسوشسٹ کو کہیں کہ کسی کو اذیت نہ دو کیونکہ جب تمہیں کوئی اذیت دے گا تو وہ کہے گا مجھے تو ماشاءاللہ مزہ آئے گا، الحمدللہ سبحان اللہ، میں تو اور دوں گا اذیت. تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے جو میسوشسٹ ہوتے ہیں وہ لوگوں کو جمع کر کے اپنی دل درد جو ہے وہ بتا کے انجوائے کرتے ہیں. جیسے آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا پاکستان میں یہ ٹرینڈ چل گیا ہے، بہت سارے موٹیویشنل اسپیکر اور پتلی ویشنل اسپیکرز جو ہیں آ گئے ہیں جو دھندا کر رہے ہیں سچ کا. وہ کیا کرتے ہیں، اپنی کوئی رام کتھا سناتے ہیں، سب لوگ رونا شروع کر دیتے ہیں، پھر سب لوگ رو کے پھر اس میں سے وہ بتاتے ہیں کہ میں کیسے نکلا اس سے، اور یہ بتانے کے بعد آپ سے کہتے ہیں سب لوگ $3,000 مجھے دے دیں. تو بتانے کا مطلب یہ کہ یہ جو اذیت پسندانہ آپ نے نہیں، یہ تو کوئی اذیت پسند روا ہے، تو بھائی وہ تو اذیت جو اس پہ گزری وہ تو کموڈیفائی کر رہا ہے، وہ کموڈیٹی بن گئی. اسی طریقے سے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، جیسے ہم ایک فلیٹ میں رہتے تھے تو اس کے سامنے وہ تھی کچی آبادی تھی، تو اس میں ایک خاتون تھی جو اس نے 11 شادیاں کی تھی، 11. تو وہ مشہور تھی. تو میں کبھی آتے جاتے جو ہے نا ان سے بات کرتا تھا لوگوں سے، تو پتہ چلا کہ یہ عورت نے 11 شادیاں کی ہیں. تو اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ دیکھنے میں خوبصورت بھی نہیں تھی. اور تو وجہ کیا ہے، تو پتہ چلا کہ اس سے جب بھی شادی ہوتی ہے تو اس سے جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ ایب نارمل بچہ پیدا ہوتا ہے. چونکہ بچہ ایب نارمل ہوتا ہے اور وہ لوگوں کا پروفیشن بھیک مانگنا ہے، تو اس کے نتیجے میں بچے کو بھیک زیادہ ملتی ہے، اور بہت ہی یعنی کہ کافی یعنی کہ پوزیشنڈ حالت میں بچے پیدا ہوتے ہیں. تو اس وجہ سے ہر کوئی اس سے شادی کرتا ہے کہ بھئی ایک بچہ میرا بھی ہو جائے تو ایک کمائی کا ہمارا ذریعہ ہو جائے گا. تو اب آپ مجھے بتائیں کہ کوئی آدمی کہے کہ بھئی آپ بتائیں گولڈن رول کی بنیاد پر آپ ایکسپلین کرو اس کو، تو بتانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ گولڈن رول نہیں ہے. کانٹ یہ کہتا ہے کہ کوئی کام آپ اس لیے نہیں کرتے کہ آپ اس کو کانسیکوینشلی ایویلویٹ کرو گے. کوئی کام کرنے سے آپ اس لیے رکتے ہو کیونکہ وہ یونیورسلائزیبل نہیں ہوتا.
سمجھ میں آئی؟ یونیورسلائزبل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ عقل کے مطابق تمام لوگوں کے لیے بیک وقت وہ قابل قبول نہیں ہوتا، عقل کی بنیاد پر، نتائج کی بنیاد پہ نہیں۔ کانٹ کے مطابق ہر ٹائم ہم سچ بولیں، اگر جان پر بنا یا کوئی اور کانسیکوینسز ہوں تب بھی سچ بولیں۔ جی سچ بولیں، جی ڈیوٹی کی بنیاد پہ، اٹس یور ڈیوٹی۔ اور آپ کہہ رہے ہیں عقل کی بنیاد پہ، تو اس میں جذبات اور احساسات بھی شامل جی جذبات اور احساسات کی کوئی مطلب یہ کہ جی ایمپیتھی یا یہ سب بھی اس کے نہیں ایسا نہیں ہے۔ یعنی کہ جو آپ کانٹ جس زمانے کا تھنکر ہے، اگر آپ جیسے آپ لوگ انٹرسٹ لیتے ہو، اور بڑی خوشی کی بات ہے کہ آپ لوگ انٹرسٹ لیتے ہو، تو آپ لوگوں کو دیکھیں گے کہ اسی زمانے میں جرمن ٹریڈیشن کے اندر ایک دوسرا ٹرینڈ بھی جو تھا وہ رائز کر رہا تھا، جسے رومانٹسزم کہتے ہیں۔ اور رومانٹسزم جو تھا وہ یہ کہتا تھا کہ آپ نے جو ہے وہ امپیتھیٹکلی اپنے آپ کو سچویٹ کرنا ہے دوسرے کے اندر، صحیح ہے؟ تو یہ جو امپیتھیٹک ایٹیچیوڈ کا جو تصور تھا، وہ اس میں جو سورس آف نالج ہوتا تھا وہ ایک انٹیوٹیو لیول کے اوپر آپ کو لے کے جاتا تھا۔ تو کینٹین انالیسس جو ہے وہ آپ کو ایک ایسا ریزن جو کہ آبجیکٹیو ریزن ہو اس کی طرف آپ کو بلاتا تھا۔ اچھا، آپ نے رومانٹسزم کی بات کی تو ایک اصطلاح ہمیں اکثر ملتی ہے، جرمن آئیڈیلزم، تو یہ وہی چیز ہے؟ جی جرمن آئیڈیلزم میں تو ہیگل بھی آتا ہے، اور کسی نہ کسی لیول پر کانٹ بھی ٹرانسینڈنٹل آئیڈیلسٹ ہی ہے۔ تو جرمن آئیڈیلزم کے اندر یہ سارے ڈیبیٹ بہت بڑی لوگ ڈال دیتے ہیں اس میں۔ اچھا جی، ایک چیز جو پتہ نہیں آپ کے فریم آف کویشچنس کے اندر وہ ہے یا نہیں ہے، جو کہ کانٹ کو جس کی بنیاد پر بہت سارے لوگ، کیونکہ کانٹ کا جو کیٹیگوریکل امپیریٹیو ہے یا اس کی مورل فلسفی ہے، وہ اس کے نتیجے میں وہ بہت ویلیو کیا جاتا ہے، اور ایک خاص قسم کا ہیومنزم بھی ہے۔ لیکن یہ کہ بہت سارے لوگ جب کانٹ پہ اٹیک کرتے ہیں تو وہ کانٹ کا جو خواتین کے بارے میں تصورات ہیں اس کو ہٹ کرتے ہیں۔ تو آپ لوگوں کو یہ بات پتہ ہونی چاہیے کہ دنیا میں بہت سارے بڑے بڑے تھنکرز ہوتے ہیں، لیکن ان کے بھی کچھ ویک ایریاز ہوتے ہیں جہاں پر وہ اپنی پوزیشن جو لیتے ہیں، اور اگر آپ کی نظر سے گزر جائے وہ، تو آپ حیران رہ جاتے ہو کہ یار اس بندے نے یہ بات کیسے کہہ دی، یو نو۔ تو کانٹ کا خواتین کے بارے میں جو ہے اس کو جو فیمنسٹ رائٹرز ہیں وہ کافی کرٹیکلی ایویلویٹ کرتی ہیں، اور کانٹ کو بہت بروٹلی کرٹیسائز کرتی ہیں۔ جیسے ایک بڑی مشہور کتاب ہے وومن اینڈ دا ہسٹری آف فلسفی، اس کے اندر جتنے بڑے تھنکرز ہیں انہوں نے خواتین کے بارے میں جو ان سے مسٹیکس ہوئی ہیں یا انہوں نے کہا ہے، وہ ساری اسٹیٹمنٹس اس نینسی ٹوانا نے جمع کر دیے۔ اس میں کانٹ کے بارے میں بھی پتہ چلا کہ کانٹ کا خواتین کے بارے میں یہ خیال تھا کہ تھوڑی لو لیول ہوتا ہے، ایموشنلی زیادہ جو ہے وہ موٹیویٹ ہوتی ہیں، اس وجہ سے کانٹ کے اوپر یہ چارج لگتا ہے فیمنزم کی بات۔ یہ میں بات اس لیے رہا ہوں کہ آپ نے ایموشن کی جگہ کی بات کی، تو کانٹ کے خیال میں خواتین چونکہ ایموشنلی ڈیرائیوڈ ہوتی ہیں، اور اس کے لیے وہ یہ کہتا ہے کہ وہ اس کی ضرورت بھی ہے، کیونکہ اسے فیملی کو رن کرنا ہوتا ہے، بچوں کی نگہداشت کرنی ہوتی ہے، اس وجہ سے اس کی جو ایموشنل سائڈ ہے انڈرمائن کرتی ہے اس کی ریشنل سائڈ کو۔ اس وجہ سے اس کو بہت سارے خواتین اور حضرات بھی کرٹیسائز کرتے ہیں۔ لیکن یہ کہ لیکن یہ کوئی اتنی خطرناک بات بھی نہیں ہے جو بعد میں نیٹشے نے جس قسم کے جملے لکھے ہیں خواتین کے بارے میں۔ ہاں، لیکن ہمارے یہاں خواتین جو ہیں وہ پورا نیٹشے نہیں پڑھتی، اگر پورا نیٹشے پڑھیں تو۔ اور نیٹشے کی جو کانٹ کے اوپر جو کرٹیک ہے وہ بھی بڑی سگنیفیکنٹ ہے، کیونکہ کانٹ نیٹشے کا یہ خیال ہے کہ کانٹ یہ کہتا ہے کہ جو ریشنل پوزیشننگ ہے وہ تمام اینڈز جو ہیں اور تمام ڈیوٹیز جو ہیں
وہ چونکہ ریشنلی اگر آپ ان کو پرسو کریں گے تو وہ میوچولی کمپیٹیبل ہے اور ریکنسائلیبل ہے. جبکہ نیٹشے کہتا ہے کہ ایسا نہیں ہے, وہ کانٹرڈکٹ کرتی ہیں, یعنی کہ آپ کی ایک ریشنل ڈیوٹی ایک دوسری ریشنل ڈیوٹی سے بیک وقت کانٹرڈکٹ کر رہی ہوتی ہے. تو آپ کے لیے ممکن نہیں ہوتا, یعنی کہ بیک وقت جیسے کہ تم ایک ریشنل فادر بھی ہو اور ایک ریشنل امپلائی بھی ہو, تو دونوں کو میٹ کرنے کے لیے ایک نہ ایک کو آپ کو کانٹرڈکٹ کرنا پڑتا ہے, جس کی وجہ سے آپ کی جو یہ خیال کہ کنگڈم آف اینڈز میں ہر چیز جو ہے وہ میوچولی ریکنسائلیبل ہوگی. تو کبھی کبھار کچھ ریشنل پوزیشنز کے لیے کچھ ریشنل پوزیشنز کو کمپرومائز کر دیتے ہیں لوگ, جو کہ انڈرمائن کرتی ہے ان کی یونیورسلائزیبلٹی کو بھی, ان کی انسٹرومنٹلائزنگ کیپیسٹی کو بھی, اور ان کے کریٹر آف دا لا اور دا سبجیکٹ آف دا لا اس کو بھی. اچھا, ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر فلسفے کے ہر شعبے میں کانٹ کے اثرات. پولیٹیکل فلسفی چونکہ کانٹ کی جو دور ہے, امریکہ اس میں آزاد ہو رہا ہے, پھر انقلاب فرانس آ رہا ہے, ادھر لاک اور پھر وولٹیر روسو, تو یہاں پہ کچھ کانٹ کا کوئی بڑے کارنامے ہیں پولیٹیکل فلسفی کی سائڈ پہ. انلائٹمنٹ کا بھی کوئی تصور؟ دیکھیں, انلائٹنمنٹ کا جو سب سے بڑا تھنکر سمجھا جاتا ہے, لوگ بہت سارے لوگ اگری نہیں کرتے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ انلائٹنمنٹ کا سب سے گہرا جو فلسفی ہے وہ کانٹ ہی ہے میرے حساب سے. اور کچھ لوگ کہتے ہیں ہیگل ہے, لیکن یہ کہ میرا یہ خیال ہے کہ کانٹ ہے, اور اس کی امپلیکیشن جو ہے وہ پولیٹیکل تھیوری میں ہے. اور یہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ کانٹ کا یہ جو مین از اینڈ ان ہمسیلف رادر دین مین ٹو این اینڈ ہے, یہ ایسی تلوار ہے جس نے ایک ہی سوئنگ آف دا سورڈ میں کرسچینٹی کو بھی گرا دیا اور ٹریڈیشن کو بھی گرا دیا, دونوں کو گرا دیا. مجھے تو لگ رہا ہے کہ یہ مذہب سے بہت قریب ہے یہ بات. نہیں, ایکسپلائٹ نہ کرو کسی کو, یہی ہے نا؟ نہیں, ایسا نہیں. مسئلہ یہ ہے کہ مذہب جو ہے اس کے اندر جب آپ کسی چیز کو پرسو کرتے ہیں تو اس پرسوٹ کی جو آپ کی حیثیت ہوتی ہے ایز این انڈیویجول, وہ مین کی ہوتی ہے, اور اینڈ جو ہوتا ہے وہ ول آف دا گاڈ ہوتا ہے. تو جب آپ کسی ایکٹیویٹی کو پرسو کرتے ہیں اس لیے کہ رضائے الہی کا حصول ممکن ہو جائے, تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ رضائے الہی جو ہوتی ہے وہ اینڈ ہوتی ہے, اور فرد کا جو ارادہ ہوتا ہے وہ ذریعہ ہوتا ہے رضائے الہی کے حصول کا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ عبادت جب آپ کرتے ہیں تو ایکچولی آپ ایک خاص قسم کی سیلف ریلنکوشمنٹ میں چلے جاتے ہیں, اور آپ اپنے آپ کو سبجیکٹ آف دا گاڈ مانتے ہیں. صحیح ہے؟ اور گاڈ ان اٹ سیلف کریٹر آف دا لا ہوتا ہے, اور لا اپنے لا کے لیے گاڈ کسی کو جواب دہ نہیں ہوتا, لیکن گاڈ کے بنائے ہوئے لا کے لیے آپ جواب دہ ہوتے ہیں جو کہ آپ نے نہیں بنایا. تو ایٹ دا فرسٹ لیول اٹ کویسچنس یور پوزیشن ایز اے لا گیور. ٹھیک ہے. دوسرا یعنی کہ کانٹ کی تھرڈ فارمولیشن کا ڈینائل ہو جاتا ہے. دوسری بات, جب آپ عبادت کرتے ہیں تو آپ جب یہ اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں کسی دوسرے انسان کے سامنے, کسی دوسری ہستی کے سامنے, تو آپ مین ہوتے ہیں اور وہ اینڈ ہوتا ہے. صحیح ہے؟ ایز لانگ ایز آپ پرسنل لیول پہ یہ کر رہے ہو, یعنی کہ آپ خود ہی عبادت کر رہے ہو, ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ عبادت کو انسٹیٹیوشنلائز کرو, جیسے کہ کرسچینٹی ایک انسٹیٹیوشنلائزڈ ریلیجن ہے. انسٹیٹیوشنلائزڈ ریلیجن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ انسٹیٹیوشنلائزڈ ریلیجن کا مطلب بھائی یہ ہوتا ہے کہ مذہب کو برتنے کا ایک صحیح طریقہ ہے اور ایک غلط طریقہ ہے. اب یہ بتائے گا کون کہ صحیح طریقہ کیا ہے اور غلط طریقہ کیا ہے؟ یہ ادارہ بتائے گا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ فیتھ اور ریلیجن میں فرق ہوتا ہے.
فیتھ تم پرسنل لیول پہ رہتے ہو, لیکن ہاؤ یو آر گوئنگ ٹو پریکٹس یور فیتھ دیٹ ڈٹرمنس دی انسٹیٹیوشنلائزڈ فارم آف فیتھ اینڈ دیٹ از ریلیجن. تو عیسائیت آپ کو بتاتی تھی کہ عبادت کرنے کا یہ طریقہ ٹھیک ہے, یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے, یہ صحیح ہے, یہ غلط ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب آپ ہمیشہ عبادت کو ایک انسٹیٹیوشنلائز فارم میں جائیں گے تو ہمیشہ آپ کو کسی اور کو بھی جواب دہ ہونا پڑے گا ادر دین گاڈ. ٹھیک ہے, پوپ کو یا کسی کو ہاں. بھی. تو کانٹ کا ایک آرٹیکل ہے وسسٹ آف کلیروں واٹ از انلائٹنمنٹ. صحیح ہے. تو اس زمانے میں کانٹ سے جب زمانے میں پوچھا جاتا تھا نا کہ انلائٹنمنٹ کیا ہے, انلائٹنمنٹ کیا ہے, تو کانٹ نے اس کے لیے ایک آرٹیکل لکھا تھا وسسٹ آف کلیروں. آف کلیروں کا مطلب ہوتا ہے ایگزٹ فرام دا اسٹیٹ آف ڈارکنیس ٹو دا اسٹیٹ آف لائٹ. صحیح ہے. اور اس کو بعد میں ٹرانسلیٹ کیا انگلش میں واٹ از انلائٹنمنٹ. اس کے اندر کانٹ نے یہ ڈسکس کیا ہے کہ اس زمانے میں کوئی بھی علم جب آپ لے کر آتے تھے نا, کہ بھئی کوئی بھی علمی دعویٰ جب کرتے تھے تو وہ کاؤنسل آف پیسچر سے گزرتا تھا یورپ میں, یعنی کہ علماء جو کرسچن عالم ہوتے تھے ان کے سامنے سے اس کو پیش کیا جاتا تھا. تو جو کاؤنسل آف پیسچر ہیں وہ جو دعویٰ کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں وی اسپیک فار ہوم, وی اسپیک فار دا گاڈ. تو جب جیسے ہی آپ یہ کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یو ول بیکم مین ٹو این اینڈ. تو بتانے کا مطلب یہ کہ جو کینٹین فارمولیشن ہے اس کے اندر جیسے تمہیں یہ لگا کہ مذہبیت ہے تو فرسٹ گلانس کے اندر وہ یہ لگتا ہے کہ ریلیجن آپ سے یہی کہہ رہا ہے, لیکن اگر آپ ڈیپن لیول پہ جائیں تو وہ ایک پرسنلائزڈ ڈومین آف ریلیشن شپ, جس کو اگر آپ سمجھنا چاہیں تو کبھی کرکیگارڈ کا جو کانٹیکسٹ ہے جس میں یو اینڈ دا گاڈ, اس میں تھوڑا بہت آپ کو بچے گا, لیکن اس میں آپ کوئی علمی دعویٰ نہیں کر سکتے, ایپسٹمولوجیکل کلیم نہیں کر سکتے, وہ پرسنل پلین پر ہوگا, اسی لیے کانٹ ایگنوسٹک ہے. تو ایک تو یہ ہوا کہ ریلیجن کے لیے جو دروازہ جو بند ہوا اس کو ہمارے یہاں بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں, اور بلکہ ایک زمانے میں ایک کانفرنس میں نے پیپر پڑھا, بہت سارے لوگ اپسیٹ ہو گئے اور انہوں نے بہت بلی کی میری, اور اس وقت میری عمر بھی کم تھی, میں بہت اچھا جواب نہیں دے سکا, گھبرا گیا میں ہر طرف سے اٹیک ہونے کی وجہ سے. لیکن اسٹل جو ہے وہ آرگیومنٹ میں ہولڈ کرتا ہوں اور پوزیشن کو میں ہولڈ کرتا ہوں. میرا تھیسس ہمیشہ سے یہ رہا ہے, میں بیسک ٹریننگ میری پولیٹیکل تھیوری کی ہے, کہ سیکولرزم کو لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ ایک پولیٹیکل کیٹیگری ہے, جو کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ صحیح بات نہیں ہے. سیکولرزم کی جو ریئل فاؤنڈیشن ہے وہ ایپسٹمولوجیکل ہے. دیکھیں, جب آپ یہ کہتے ہیں کہ ریاست کو عمل دخل نہیں کرنا چاہیے قانونی معاملات, مذہب کو عمل دخل نہیں کرنا چاہیے ریاستی معاملات میں, تو اس کے پیچھے جو دلیل ہوتی ہے وہ ہمارے ہاں بہت سارے لوگ اسے اسٹیٹ چرچ ڈائیکاٹمی میں ایکسپلین کرتے ہیں. لیکن میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ سوال یہ ہے کہ ریلیجن کیوں نہ دخل دے ریاستی معاملات میں. اس کی بنیادی جڑ جو آتی ہے وہ انلائٹنمنٹ انٹلیکچوئل ٹریڈیشن سے آتی ہے, اور انلائٹنمنٹ انٹلیکچوئل ٹریڈیشن میں پوسٹ کینٹین فلسفی آپ کے لیے وہ فاؤنڈیشن پرووائڈ کرتی ہے, ایکیڈیمک فاؤنڈیشن, کہ آپ گاڈ سے متعلق جو دعوے ہوتے ہیں وہ ایپسٹمولوجیکلی وائبل ہوتے نہیں ہیں, وہ علم ہوتا نہیں ہے. حقیقت سے متعلق جو دعوے ہوتے ہیں وہ علم نہیں ہوتا, ذات سے متعلق جو دعوے ہوتے ہیں وہ علم نہیں ہوتا. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کانٹ کہتا ہے آپ اپنی کوئی رائے رکھیں گاڈ کے بارے میں, آپ اپنی کوئی رائے رکھیں حقیقت کی ترتیب کے بارے میں, اور آپ نے اپنی کوئی رائے رکھیں ذات سے متعلق, لیکن علم کی دنیا کے اندر اس کو سبسٹینشیٹ کرنے کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ سنتھیٹک اے پرائری پروپوزیشنز کے اسٹینڈرڈ پہ اتارنا پڑے گا, یعنی کہ سائنٹیفکلی وائبل ہو.
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ریلیجن جو ہے اس کا جو بھی دعویٰ ہے وہ پارٹ آف دا لا اس لیے نہیں بن سکتا کہ وہ ایپسٹمولوجیکلی سبسٹینشیٹ نہیں ہوتا. تو یہ یاد رکھیں, یہ سیکولرزم جب کہتے ہیں نا کہ سیکولر ہیں, تو وہ کہتے ہیں کہ بھئی ریاستی معاملات میں ریلیجن کا عمل دخل نہیں ہونا چاہیے. یہ بذات خود دلیل ہے کہ آپ مذہب کو علم نہیں سمجھتے. ہم سیکولرزم کے خلاف اس لیے نہیں ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ چرچ اور اسٹیٹ کی ڈائیکاٹمی. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مذہب علم ہے, اور کانٹ اگر یہ کہتا ہے کہ علمی طور پر اس کی دلیل مہیا نہیں کی جا سکتی کانٹ کے سسٹم آف تھاٹ کے اندر, تو اس سے یہ امپلائی نہیں ہوتا کہ آپ پورے کے پورے مذہب کو دائرہ علم سے باہر کر دیں. اور یہ جو کام 4 لوگوں نے کیا ہے پوری شدت کے ساتھ, ایک ہیوم, دوسرا کانٹ, تیسرا جو ہے یہ ہائیڈگر, اور چوتھا جو ہے وہ ہیوم, کانٹ, ہائیڈگر اور ایک اور تھنکر بھی ہے, وٹکنسٹائن. جیسے وٹکنسٹائن کہتا ہے ایتھکس, ایستھیٹکس and mysticism lie on same foot because they all equally nonsense. تو وہ analytical tradition کے اندر meaningful propositions اور meaningless proposition کا جو standard مانتا ہے وہ کسی نہ کسی لیول پر synthetic a priori proposition سے ہی اخذ کردہ لگتا ہے کہ meaningful proposition وہ proposition ہوں گی جو تجربے کی بنیاد پہ کنفرم یا ڈسکنفرم ہو جائے. اگر وہ کنفرم یا ڈسکنفرم نہیں ہو سکتی تو وہ غلط نہیں ہے, وہ بے معنی ہے, ڈومین سے باہر ہے, ڈومین سے باہر ہے. تو اس وجہ سے تو کانٹ کا یہ جو کنٹریبیوشن ہے پولیٹیکل تھیوری میں سیکولرائزیشن کی جو فاؤنڈیشن اس نے پرووائڈ کی ہے, بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ چرچ اسٹیٹ ڈائیکاٹمی ہے. نو, اٹ ابینڈنس اٹ ہیز ایکسکلوڈیڈ میٹافزکس from the domain of knowledge. You can have a metaphysics, go for it, but it will not be considered as epistemologically viable position. It doesn't make any difference whether your metaphysical position is religious or spiritual or whatever. If it is metaphysically grounded, it is not going to be acceptable. صحیح. چلے اب ہم اختتام کی جانب. اچھا, میرا بس آخری ایک سوال ہے کہ میرے جیسا کوئی بھی عام نوجوان اگر فلاسفی پڑھنا چاہے, شروع کرے, تو کہاں سے شروع کرے وہ؟ اور دوسرا پھر اس میں وہ اب کہتے ہیں کہ فلاسفی جب پڑھ رہے ہو تو ایتھزم کی طرف اور اس طرف زیادہ رغبت ہو جاتی ہے, تو اس حوالے سے تھوڑا سا. دیکھیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کو فلسفہ پڑھنے کے لیے آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ فلسفہ جو لکھا جاتا ہے وہ کس طرح لکھا جاتا ہے. اس کے لیے جیسے ہم رینڈملی کوئی فلسفے کی کتاب اٹھا کے پڑھنا شروع کر دیتے ہیں, تو جو بڑے لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی بات کہہ رہے ہوتے ہیں, لیکن ان کا فلسفے کی طرف جو رجحان ہوتا ہے یا جو ایٹیچیوڈ ہوتا ہے وہ امبیڈڈ ہوتا ہے ان دا اسٹرکچر آف دیئر رائٹنگ اور اسٹرکچرڈ آف دیئر آرگیومنٹ. وہ امبیڈڈ ہوتا ہے. اس کو ٹریک ڈاؤن کرنے کے لیے آپ کو یا تو آپ نے فارملی پڑھا ہو فلسفہ, تو جب آپ فارملی فلسفہ پڑھتے ہیں تو جو ٹیچر ہوتا ہے وہ آپ کو بتا رہا ہوتا ہے کہ دیکھیں یہ ہے, یہ ہے, یہ. جیسے مجھے کانٹ کے بارے میں, کانٹ ایک ایسا فیسینیٹنگ تھنکر ہے, جیسے ہی آپ اس کو پڑھیں گے اور آپ تھوڑے نرم دل رکھتے ہیں اور تھوڑا انسان سے محبت آپ کے اندر ہے, تو آپ کینٹین ہو جانا آپ کے لیے بالکل ایک نیچرل بات ہے. لیکن جب آپ اس کو ایکیڈیمیکلی پڑھتے ہیں, تھیوریٹیکلی پڑھتے ہیں, اس کی کرٹیک پڑھتے ہیں, اور جو ٹیچر ہوتا ہے وہ بھی آپ کو بتاتا ہے کہ بھائی دیکھیں اس کی یہ امپلیکیشن ہے, یہ امپلیکیشن ہے, یہ امپلیکیشن ہے, تو آپ بچ جاتے ہو بہت ساری سطحوں کے اوپر. تو پہلی چیز یہ کہ میرا یہ خیال ہے کہ آپ فلسفہ پڑھنے سے پہلے آپ کے ذہن میں یہ کلیئر ہونا چاہیے کہ آپ فلسفہ کیوں پڑھ رہے ہو. بہت سارے لوگ جو کہتے ہیں کہ میں سچ کی تلاش میں
فلسفہ پڑھ رہا ہوں. تو جب سچ کی تلاش میں آپ فلسفہ پڑھتے ہو تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ سچائی کے بہت بے شمار دعوے ہیں. تو آپ ان دعووں کو کرونولوجیکلی پڑھو گے تو آپ کو آپ کی 20 سال کی زندگی میں, جیسے میں نے بتایا کہ پال ریکوئر نے 20 ہی تھنکرس کو پڑھ سکے. دوسرا فلسفے کو پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ایشو بیسڈ فلسفی پہ پڑھو کہ بھئی آپ کو میرا ایشو کیا ہے. اس ایشو کے اوپر مثال کے طور پہ ایک آدمی کہے کہ بھائی مجھے بیوٹی سے متعلق فلسفہ پڑھنا ہے, تو بیوٹی سے متعلق جو ہے کس کس نے کیا کیا لکھا ہے وہ آپ نے پڑھ لیا اور آپ نے اس ایشو کو فوکس کیا اور لوگوں کا پورا فلسفہ اگنور کر دیا. یہ بھی ایک طریقہ ہے. کچھ لوگوں کا طریقہ ہوتا ہے کہ بھائی میں فلسفہ جو ہے نا ایک میتھڈ کو سیکھنے کے لیے لگ رہا ہوں. جیسے سقراط کا ایک میتھڈ تھا فلسفے میں جسے ہم ڈائلیکٹکس کہتے ہیں, آرٹ آف آرگیومنٹیشن. اسی طریقے سے ڈیکارٹس کا ایک میتھڈ تھا میتھوڈک ڈاؤٹ. اسی طرح ہزرل کا ایک میتھڈ تھا فینومنولوجیکل ریڈکشن. اسی طریقے سے مختلف فلسفیوں کے مختلف میتھڈ ہیں. تو آپ کی کمٹمنٹ کسی فلسفے کے ساتھ نہیں ہوتی, کسی فلسفی کے ساتھ نہیں ہوتی. مختلف میتھڈز آپ سیکھ لیتے ہیں اور پھر عام زندگی میں وہ میتھڈ جس طرح کی سچویشن ہوتی ہے وہ میتھڈ اپلائی کر کے اپنا الو سیدھا کرتے ہیں. یہ بہت اچھا رویہ نہیں ہے لیکن لوگ یہ کرتے ہیں. اسی طریقے سے کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ ایوولوشنری کانٹیکسٹ میں دیکھتے ہیں فلسفے کو. وہ سمجھتے ہیں کہ فلسفے کو پڑھتے ہوئے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انسانی سوچ میں کیسا ارتقاء ہوا. تو یاد رکھیں کہ جب بھی کوئی انسان اس سوچ کے ساتھ جاتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ آج انسانیت کی ارتقائی منازل میں ہم اس کی پینیکل پوزیشن پہ آ گئے. تو وہ اس طرح سے دیکھتے ہیں کہ اب نیچے ہاں بتاؤ بھائی بتاؤ, ہاں پلیٹو ہاں چلو تم بتاؤ تم بتاؤ تم بتاؤ. تو وہ ایوالو ہوتے ہوتے سب سے زیادہ ایوالو پوزیشن کے اوپر خود ہے. یہ بذات خود ایک میٹافزیکل اپروچ ہے. اور اس میں سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ ہم لوگ جیسے پاکستان میں جو فلسفہ پڑھایا جاتا ہے وہ سارا کا سارا یورو سینٹرک فلسفی ہے. اور یورو سینٹرک فلسفی کا مطلب یہ ہے کہ ہم پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں لیکن ہم فلسفہ شروع کرتے ہیں گریک سے اور پھر ہم آتے ہیں اسکولاسٹکس پہ اور پھر ہم آتے ہیں مسلم فلسفی پہ. اس کے بعد پھر ہم آ جاتے ہیں ماڈرن فلسفی پہ, پوسٹ ماڈرن فلسفی, اور وہ پری ڈومیننٹلی ویسٹرن ٹریڈیشن. ہمارے برابر میں چائنا بیٹھا ہے, ہمیں نہیں پتہ ہوتا. اس کے پیچھے رشیا بیٹھا ہوا ہے, ہمیں پتہ نہیں ہوتا. اس ادھر جو ہے ہندوازم ہندو فلسفی ہمیں نہیں پتہ. برابر میں پرشینز بیٹھے ہوئے ہیں, پری اسلامک فلسفہ ان کا پاس موجود ہے, ہمیں نہیں معلوم. تو فلسفے کو پڑھنے کا جو یہ نہ صرف یہ کہ آپ ایوولوشنری کانٹیکس میں فلسفہ پڑھ رہے ہیں بلکہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ یورو سینٹرک کیٹیگری آف ریزن اور یورو سینٹرک سسٹم آف نالج اور انالیسس آف آئیڈیاز اصل آئیڈیاز کو ایویلویٹ کرنے کا طریقہ ہے, اور آپ ان کے اوپر بھی وہ اپلائی کر دیتے ہیں جو کہ ان کے بطن سے نہیں نکلے. لہٰذا جب آپ فلسفہ پڑھیں تو آپ یہ دیکھیں, اور ہم نے اس پہ بہت کچھ کہا ہے, بہت کچھ لکھا ہے کہ فلسفے کو اپروچ کرنے میں کیا کیا مسائل ہیں, کیا کیا خطرے ہیں. اور ظاہر ہے کہ یاد رکھیں کہ جو سرچ آف دا نالج ہوتی ہے وہ کوئی پلیزنٹ اسٹیٹ آف ایگزسٹنس نہیں ہوتی, وہ ایک پینفل اسٹیٹ آف ایگزسٹنس ہوتی ہے. لہٰذا جو سیریس کنسرن ہو وہی فلسفہ پڑھیں, اور فلسفہ پڑھیں تو بیچ میں سے جو ہے نہ پڑھیں, اس کو پورا پڑھنے کی کوشش کریں. کم از کم ایک تھنکر کے بارے میں کوئی رائے قائم کرنے سے پہلے اس کو پورا پڑھیں, لیکن سارا پڑھنا ممکن نہیں ہے. یہ کیچ ہے فلسفے کا کہ اٹ از ناٹ یو ہو اونس فلسفی, اٹ از دی فلسفی وچ اونس یو. بہت شکریہ سوری صاحب. بہت فلسفہ ایسی چیز ہے کہ 1 گھنٹے کی گفتگو تو بہت ہی مختصر ہوتی ہے, لیکن وقت کے بھی کچھ تقاضے ہوتے ہیں. تو لیکن ہم نے بہت سیکھا, اور میں بالکل یہ مروتاً نہیں کہہ رہا, بہت مطلب یہ کہ مذہب کے بارے میں, اخلاقیات کے بارے میں جو میرے جو بھی سیکولرزم کا نیا پہلو آئیڈیاز جو سامنے. تھے کانٹ کے, وہ
کافی مختلف مطلب تھے اور اس گفتگو کے بعد جو ہے وہ بالکل اور طرح کے ہو گئے. تو بہت شکریہ آپ آئے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کا. میں پہلی بار کسی پوڈ کاسٹ میں آیا ہوں, میں نہیں آتا, لیکن یہ کہ اب یہ کہ یہ تو ایکٹ آف دا گاڈ ہی ہے کہ میں کوئی اور بندہ کہ یار اس بندے کو میں نو نہیں کر سکتا. وقار میرا دوست ہے اور میرا اسٹوڈنٹ بھی تھا, اب تو کافی بڑا میچور, تو میں نے کہا کہ اس نے کہا تھا تو میں چلا جاتا ہوں. تو ہو سکتا ہے وہ کوئی اور ہوں. امید ہے آپ کو مایوسی نہیں ہوئی. نہیں, میں خوشی خوشی آیا اور انشاءاللہ آگے بھی آتے رہیں گے, کوئی مسئلہ نہیں. تھینک یو ویری مچ.